بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات نے کیسے کی؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت تھی کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی جائے۔ وہ جنگی اور سیاسی حالات کی بنا پر اسے پورا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد کے چاروں جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی عصر نو سے کی جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو قیمتی پتھروں سے بنوائیں۔ انہوں نے دور دراز علاقوں سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے اور یہ خدمت انہوں نے جنات سے لی۔ چنانچہ جنات دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔ 20 ہاتھ لمبا، چوڑا اور اونچا چبوترا بنا کر اس پر تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین کرام، تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس تبرکات ہیں۔ پوری عمارت 7.5 سال میں مکمل ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 30,000 مزدوروں نے کام کیا۔ برآمدے، دیواریں صنوبر کی لکڑی سے بنائی گئی۔ چندن کی لکڑی سے طولن عرضن 20 ہاتھ لمبا، چوڑا اور اونچا چبوترا بنا کر اس پر تابوت سکینہ رکھا گیا۔ ہزاروں افراد پہاڑوں سے پتھر کاٹنے پر مامور تھے۔ 1 لاکھ سنگ تراش پتھروں کو خوبصورت ڈیزائنوں میں تراشتے تھے۔ ہزاروں ہاتھی اور اونٹ پتھر ڈھونڈنے میں استعمال ہوئے۔ لال و یاقوت، زبرجد، فیروزہ اور دیگر قیمتی پتھر اور موتی سمندروں کی تہہ سے نکال کر لانے کے لیے بہت ساری جنات کی ڈیوٹی تھی۔ ناظرین اکرام، ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے۔ اصحاب پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح اصحاب پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت بھی مل جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ بہرحال جنوں نے اس کام کو مکمل کیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام، سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4,000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کعبہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے بعد 15ویں رجب المرجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے ہمیشہ مسجد اقصیٰ کے نام پر دکھائی جانے والی سنہری گنبد والی عمارت دراصل قبۃ الصخرہ ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ کی اصل عمارت کا گنبد سرمئی رنگ کا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اصل عمارت صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور اس کا گنبد سرمئی رنگ کا ہے، جبکہ قبۃ الصخرہ صحن کے درمیان میں ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ایک پہاڑ کے ٹیلے پر قائم ہے جس کا کل احاطہ 40,104 مربع میٹر ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت حاصل ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، چونکہ اس زمین میں انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اس شہر میں واقع ہے۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا
داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے۔ اصحاب پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح اصحاب پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت بھی مل جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ بہرحال جنوں نے اس کام کو مکمل کیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام، سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کعبہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے بعد 15ویں رجب المرجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔